بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله وواعظ من نفسه. مؤمن کامیاب ہونے کے لیے امام جواد علیہ السلام کی اس نصیحت آموز حدیث کی روشنی میں جن 3 چیزوں کی طرف مؤمن محتاج ہے، دوسری چیز واعظ من نفسہ ہے، اس چیز کی مؤمن کو ضرورت ہے اور اس کی طرف مؤمن محتاج ہے، واعظ من نفسہ، جو خود سے مربوط ہے۔ اس نقطے کو میں ذرا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا کھولوں، دیکھیں۔ واعظ من نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے بارے میں ایک خود شناسی کریں، خود کو پہچانیں۔ ہم کہاں تک اپنے آپ کو پہچانتے ہیں؟ ہم دوسری چیزوں کو، دوسرے افراد کو جو ارد گرد ہے دنیا میں، ہم پہچاننے کی، دیکھنے کی، سننے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو چیز مغفول عنہ رہتی ہے، جو چیز مجہول رہتی ہے، وہ ہماری ذات ہے۔ ہم اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں ہم کہاں تک جانتے ہیں، کہاں تک پہچانتے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچانیں، یعنی آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر جو ظرفیتیں ہیں، آپ کے اندر جو اہلیت ہے، وسعت ہے، اس کو آپ پہچانیں۔ آپ صرف آپ کا یہ جو وجود ہے، آپ کی جو حقیقت ہے، وہ صرف یہ وجود نہیں ہے، یہ وجود ظاہری نہیں ہے، یہ جسم نہیں ہے۔ جسم کی جو لمبائی ہے، جسم کی جو چوڑائی ہے، جسم کا جو وزن ہے، وہ آپ کی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کا جو درون ہے، آپ کی جو معنوی اور روحانی جو خصوصیت ہے، در حقیقت آپ کی حقیقت وہ ہے، اس کو آپ پہچان لیں۔ آپ کا جو باطن ہے، باطن کی جو ظرفیت ہے، اس کی جو وسعت ہے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر، درونی اعتبار سے، فکری اور روحانی اعتبار سے انسان ایک کائنات ہے، ایک کائنات ہے جس کی لمبائی چوڑائی کے انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، چونکہ یہ جو معنویت ہے، یہ جو روحانیت ہے، یہ جو جان ہے، روح ہے، اس کا تعلق خدا سے ہے۔ یہ خدا کے ساتھ اس کا ارتباط ہے، تو خدا وہ ذات ہے، خدا وہ ذات ہے جو محدود نہیں ہے، اس میں ظرفیت لامحدود کے مالک ہے۔ تو جو رشتہ قلب کا، دل کا جو رشتہ، جان اور روح کا جو رشتہ، معنویت کا جو رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ وہ وزن کے ذریعے ہم کسی ترازو میں نہیں تول سکتے ہیں، کسی ناپنے کی چیز کے ذریعے ہم اس کو نہیں ناپ سکتے ہیں، لمبائی چوڑائی کا ہم اندازہ۔ تو ایسے میں انسان اپنے آپ کو پہچان لے، درونی اعتبار سے انسان کون ہے، کیا کر سکتا ہے، اتنی وسعت خدا نے انسان کو کیوں دی ہے، اتنی ساری صلاحیتیں انسان کو خدا نے کیوں عطا کی ہے، یہ جو ظرفیت جس کا کوئی نہیں اندازہ لگا کیوں انسان کے اندر ہے، خود کو پہچان لیں، خود کو پہچان لیں۔ اور انسان یہ دیکھیں کہ درونی طور پر انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور انسان کا سب سے بڑا دوست کون ہے، خود کو پہچان لیں۔ انسان بہترین دوست کو ڈھونڈنے کے لیے اور خطرناک دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے باہر کی دنیا میں وہ نہ ڈھونڈیں۔ باہر کی دنیا میں جھانک کر دیکھنے سے پہلے کہ میرا سب سے خطرناک دشمن کون ہے، میرا سب سے نزدیک ترین اور مخلص ترین، قریب ترین دوست کون ہے، اپنے اندر ذرا دیکھیں۔ انسان اگر اپنے اندر دیکھیں تو اس کو پتہ چلے گا کہ ایک اعتبار سے اس کا سب سے زیادہ جو بہترین دوست ہے وہ بھی خود ہے، سب سے زیادہ خطرناک دشمن وہ بھی خود ہے۔ انسان کا جو درون ہے، نفس ہے، اگر کنٹرول میں نہ رہے
تو اسی نفس کے ہاتھوں انسان دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی ہلاک ہو سکتا ہے، نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جس کو دینی اصطلاح میں خسر الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ نہ دنیا اس کو ملتی ہے، نہ آخرت اس کی سنور جاتی ہے نفس کی وجہ سے۔ اور اس کا بہترین دوست یہ ہے کہ اگر یہ نفس کنٹرول میں آ گیا، اس نفس پر اگر کنٹرول انسان نے کیا، اور اس کے اندر جو فطرت اور عقل جو خدا نے ودیعت امانت کے طور پر جو انسان کو خدا کی طرف سے یہ نعمتیں عطا ہوئی ہے، اگر انسان اس کی سنے تو اس انسان سے بڑھ کر دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیاب انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ نفس کے ساتھ دینے کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ ناکام ہو سکتا ہے، نفس کے ساتھ دینے کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا نفس، آپ کا درون ایک اعتبار سے سب سے بڑا دشمن ہے، ایک اعتبار سے آپ کا سب سے بڑا دوست ہے۔ پہچان لیں خود کو پہچان لے۔ تو جسمانی اعتبار سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے، ظرفیت داخلی کے اعتبار سے تو خلیفۃ اللہ بننے کی، ولی اللہ بننے کی تمہارے اندر صفت ہے، خصوصیت ہے، یہ گنجائش ہے۔ ہر انسان روئے زمین پر رہ کر خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے، اس کون و مکان پر وہ حکومت کر سکتا ہے، وہ تسلط پیدا کر سکتا ہے۔ اے انسان، تو گائے کی طرح نہیں ہے، گدھے کی طرح نہیں ہے، گھوڑے کی طرح نہیں ہے، بلی کتے کی طرح نہیں ہے کہ اس طرح کے حیوانوں کی خصوصیات تمہارے اندر لا کر مظہر الہی بننے کی جو اہم خصوصیت ہے، اس کو تو متاثر قرار دے۔ تو بلی کی طرح بننے کے لیے، کتے کی طرح بننے کے لیے، لومڑی کی طرح بننے کے لیے، خرگوش کی طرح، بیڑیے کی طرح بننے کے لیے تو نہیں آیا ہے، تجھے خدا نے خلق کیا ہے خدا کی طرح بننے کے لیے، آئینہ خدا بننے کے لیے، مظہر خدا بننے کے لیے۔ تو اس لائق نہیں ہے کہ تو کتے اور سور کی طرح بن جاؤ، تو اس لائق ہے کہ تو خلیفہ خدا بن جاؤ، ولی خدا بن جاؤ۔ تو اس لائق نہیں ہے کہ تم پر حیوان حکومت کرے، خواہشات حکومت کرے، نفس حکومت کرے، تم جیسے انسان تم پر حکومت کرے۔ اس لائق بن جاؤ کہ تم خدا کی سرپرستی میں رہ کر آقا بنو، سردار بنو، سید بنو، مالک بنو، شرافت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس دنیا میں جینے کی صلاحیت اپنے میں پیدا کرو، چونکہ تو خلیفہ خدا بن سکتا ہے۔ اور خلیفہ خدا کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اجازت دے دے نفس اس پر حکومت کریں، خواہشات اس پر حکومت کریں، خواہشات نفسانی حیوانی اس پر حکومت کرے، جس کے نتیجے میں وہ انسان جو اپنی ظرفیتوں کو بروئے کار لا کر فرشتوں سے افضل بن سکتا تھا، وہ حیوانوں سے پستر بن جائے، گر جائے، یہ حق اس کو نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچان لو کہ تو انسان اپنا سب سے بڑا دشمن بھی تو ہے، سب سے بڑا مہربان دوست بھی تم ہو۔ پہچان لو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو پہچان لو۔ ایک پہچاننے کے بعد جب انسان کو اپنی پہچان ہوگی تو اس پہچان کی بنیاد پر دوسرا مرحلہ ہے کہ اعتماد کرو، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں کامیاب ہو سکتا ہوں، میں سعادت مند ہو سکتا ہوں، میں خدا کی طرف بڑھ سکتا ہوں، میں دنیاوی زندگی، اخروی زندگی میں جی سکتا ہوں، حاصل کر سکتا ہوں، میں خلیفۃ اللہ بن سکتا ہوں، میں ولی اللہ بن سکتا ہوں۔ اعتماد کرو اپنے پر، اپنی صلاحیتوں پر۔
اپنے کو پہچان لو، اپنے اوپر اعتماد کرو، اعتماد کی بنیاد پر اپنے سے خود سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ اور جب رشتہ جڑ گیا، جب اعتماد بحال ہو گیا، اپنے درون کو جب ایک دوست کی نگاہ سے، بہترین دوست کی نگاہ سے، قابل اعتماد دوست کی نگاہ سے تو دیکھتا ہے، وہ دوست جو عقل کی شکل میں ہے، وہ دوست جو فطرت کی شکل میں ہے، وہ دوست جو وجدان کی شکل میں ہے، یہ دوست آیا ہے تمہاری رہبری کرنے کے لیے، تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے۔ لذا عقل اعتماد کرو اس پر، فطرت اعتماد کرو اس پر، چونکہ یہ ایک چراغ ہے تمہارے لیے، پیغمبر داخلی ہے، رسول داخلی ہے۔ جس طرح سے انبیاء ظاہری طور پر آئے ہیں، اسی طرح سے خدا نے ہر انسان کو درونی اعتبار سے، عقل و وجدان سے، فطرت سے مالا مال کر کے بھیجا ہے تاکہ انسان ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اپنے درون سے وواعظ من نفسہ، اپنے درون سے اس وعظ کرنے والے کی نصیحت وہ سنیں، اس کی بات وہ سنیں، وہ تمہارے حق میں ہے، تمہارے نفع میں ہے۔ عقل کبھی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے، فطرت کبھی بھی انسان کو غلط راستے کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی ہے، چونکہ عقل خدا کی طرف سے ہے، فطرت خدا کی طرف سے ہے، یہ چراغ ہے، یہ چراغ، اور چراغ کبھی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ پیغمبر باطنی ہے، باطنی پیغمبر ہے، اور پیغمبر کبھی بھی انسان کو، ساتھ چلنے والے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ عقل پر اعتماد کرو، فطرت و وجدان پر اعتماد کرو، یہ عقل تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے، یہ آئی ہے، یہ عطا ہوئی ہے راستہ دکھانے کے لیے۔ عقل انسان کو خدا تک، فطرت انسان کو خدا تک لے جاتی ہے اور وہاں تک ہدایت کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر کے، اس کو پہچان کے، اس کی بات آپ سنیں۔ وواعظ من نفسہ، ایک تو خدا سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، تو دوسری طرف سے اپنے درون سے، خود سے پہچان کر اس سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی بات انسان سنے، تاکہ اس کی ہدایت پر انسان عمل کرے اور کامیابی انسان کے قدم چھومے۔